السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ عید الفطر کی نماز کیسے پڑھیں، عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ حالانکہ عید کی نماز پڑھنے کا بھی آسان طریقہ ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، یقیناً آپ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ عید کی نماز کی حیثیت کیا ہے۔ تو عید کی نماز کی حیثیت واجب کی ہے، یعنی جس طریقے سے پانچوں نمازیں فرض ہے اس طریقے سے عید کی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ واجب نماز ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے۔ اور عید کی نماز پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے شہر کے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھیں۔ اسلام اور شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے۔ اس سے مسلمانوں کی شان و شوقت ظاہر ہوتی ہے، قوت ظاہر ہوتی ہے اور آپس میں اتحاد کا درس ملتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں یہ حکم ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب ہاتھ باندھیں گے، آپ بھی ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ آپ کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ پہلی تکبیر میں امام صاحب کا فالو کرنا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر امام صاحب قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ ملائیں گے۔ آپ بھی خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرأت کو سماعت کرتے رہیں، سنتے رہیں۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع کریں گے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے آپ کو بھی۔ رکوع سے اٹھیں گے، اس کے بعد پھر سجدے کے لیے جائیں گے، سجدے میں تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر سجدے سے بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے میں بھی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرأت کریں گے، آپ کو بھی خاموشی کے ساتھ سننا ہے قرأت کو۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر بھی امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر بھی امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا بلکہ رکوع میں جائیں گے امام صاحب، آپ بھی رکوع میں چلے جائیں۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے نماز پوری کریں جیسے کہ پہلے طریقے میں ہے کہ رکوع میں تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھیں، پھر سجدے کریں، سجدے میں بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے بعد التحیات پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعائے معصورہ، اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے۔ یعنی اور دیگر نمازیں جو پڑھتے ہیں بالکل وہی طریقہ ہے، صرف اس نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیر زائد ہوتی ہے، دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 تکبیر زائد ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے۔ اس خطبہ کو دینا سنت ہے لیکن خطبہ کا سننا واجب ہے، خاموشی کے ساتھ دونوں خطبوں کی سماعت کریں۔ تو یہ عید کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ ہے۔ عید کی نماز میں 2 رکعت ہی ہوتی ہے۔ جیسا عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے بالکل یہی طریقہ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز پڑھنے کا بھی ہے، بس نیت کا فرق ہے۔ اس میں عید الفطر کی نیت کریں گے، اس میں عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز کی نیت کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات آسانی کے ساتھ عید کی نماز کے بارے میں بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔